بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہوریت کے نام پر ملک میں فسطائیت مسلط ہے اور اس کا ثبوت سب سے بڑا یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے اپنے پورے ٹینیور میں سوائے جھوٹ بولنے کے، بہتان تراشی کے، یاوہ گوئی کے اور اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کے کوئی دوسرا کام نہیں کیا۔ بڑا افسوسناک دن ہے، ظاہر ہے آج شہباز صاحب اور حمزہ شہباز صاحب نے واپس جانا ہے کچھ دیر کے بعد، اور جب ان کی والدہ محترمہ کی رحلت ہوئی تو انہیں چاہیے تھا اسی دن ان کو ریلیز کرتے تاکہ وہ آ کے اپنے خاندان کے ساتھ غم کی گھڑیوں میں شامل ہوتے، لیکن انہوں نے میکسیمم ڈیلے کیا اور اب بھی پرول کی مدت کو انہوں نے گھٹایا ہے، اور 24 گھنٹے رہ جاتے تو کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی۔ بہرحال اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ پاکستان کے لوگ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اس فاشسٹ حکومت کو رخصت کرنے کے لیے متحد ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں پی ڈی ایم کی جماعتوں نے بہت عظیم الشان عوامی اجتماع کیے ہیں اور وہ ہر اجتماع عوامی ریفرینڈم تھا۔ ملک کے چاروں صوبوں میں عوام کی لاکھوں لوگوں کی پارٹیسپیشن نے یہ بات ثابت کی ہے کہ پاکستان کے لوگ اس ووٹ چور حکومت سے نجات چاہتے ہیں۔ یہ حکومت لیجٹیمیٹ حکومت نہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ووٹ چوری کیے گئے، اور ہم میں سے بعض ایگزامپلز بھی آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم جو جیلیں کاٹ کے آئے ہیں اور جن کے الیکشنوں میں انہوں نے چونا لگایا تھا، ہم نے ان کو 2 سال سوا 2 سال برداشت کیا، انہوں نے کچھ پرفارم نہیں کیا۔ بجائے اس کے کہ یہ ملک کو آگے لے کے جاتے، انہوں نے پاکستان کی معاشی ترقی کو ریورس گیئر میں ڈال دیا، جمہوریت کے نام پہ آمریت مسلط کی اور لوگوں کی بھوک میں، غربت میں اضافہ کیا، بے روزگاری میں اضافہ کیا۔ اب ٹائم ہے سامنا کرنے کا، انشاءاللہ تعالی سامنا ہوگا، ڈٹ کے ہوگا۔ 13 دسمبر کا جلسہ فقید المثال ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ حکومت کے اپنے حق میں بہتر ہے اگر وہ رکاوٹیں کھڑی نہ کریں۔ اگر وہ رکاوٹیں کھڑی کریں گے تو لاہوری ان رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے۔ لاہور کے لوگوں کو رکاوٹیں ہٹانی آتی ہیں، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوگا۔ تو میں توقع کرتا ہوں کہ یہ جو ابھی کچھ وزراء کے بیانات تھے، وہ ان پہ ہم اعتماد تو نہیں کرتے، ہو سکتا ہے وہ اپنے کہیں پر قائم رہے، لیکن پی ڈی ایم نے اور پی ایم ایل این نے جو ہوسٹ ہے اس جلسے کی، اپنی تیاری مکمل کی ہے۔ ہمارے ساتھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ بہت سے پروگرام ہو رہے ہیں۔ ایک فقید المثال اجتماع 13 دسمبر کو لاہور میں ہوگا جو اس نام نہاد جمہوری حکومت کے خاتمے کی طرف ایک اہم قدم ہوگا۔ اچھا خالد صاحب، یہ بتائیے گا کہ چودھری پرویز الہی آئے ہیں تعزیت کے لیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیاسی مفاہمت ہو سکتی ہے؟ اہم ڈیولپمنٹ ہے کوئی؟ گزارش یہ ہے کہ وہ تمام معزز خواتین و حضرات اور خاص طور پہ وہ سیاسی اکابرین جن کا تعلق دوسری سیاسی جماعتوں سے ہے یا بعض ایسے اکابر جن کا تعلق مخالف سیاسی جماعتوں سے ہے، ہم ان کے اجتماعی طور پر شکر گزار ہیں کہ وہ میاں محمد نواز شریف، شہباز صاحب اور عباس شریف مرحوم کی والدہ کی تعزیت کے لیے وہ جاتی عمرہ آئے، ماڈل ٹاؤن آئے، ہمارے پارٹی سیکریٹریٹ میں آئے۔ آج امیر جماعت اسلامی بھی وفد کے ساتھ تشریف لائے تھے، جناب چودھری پرویز الہی صاحب تشریف لائے تھے اپنے پارٹی ڈیلیگیشن کے ساتھ، وجاہت صاحب کے صاحبزادے بھی تھے ساتھ، شجاعت صاحب کے صاحبزادے بھی تھے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب بھی آج تشریف لائے تھے، اور بہت سے دوست۔ ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاست میں رواداری ہے یہ بہت ضروری ہے۔ یہ سیاسی رواداری سے ہی معاملات سیاست کے آگے چلتے ہیں۔ اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن آپ ایک دوسرے کو دکھ کی گھڑی میں، درد کی گھڑی میں شریک ہوتے ہیں، اور آپ اگر پاکستان کے موجودہ حکمرانوں کو اس معیار پہ پرکھیں گے تو وہ صفر نظر آئیں گے۔ جو لوگ اپنے ساتھیوں کی، قریبی ساتھیوں کی وفات پہ ان کی فیملیز کے ساتھ جا کے تعزیت نہیں کرتے، انہوں نے اپنے سیاسی مخالف کے ساتھ کیا تعزیت کرنی ہے؟ اور ایک بدسلوکی مسلسل کی گئی ہے جس کو لیڈ جناب وزیر اعظم خود کر رہے ہیں۔ بہرحال جو وہ کر رہے ہیں پائیں گے بھی خود ہی اس بات کو،
تو ہم پرویز الہی صاحب کا خاص طور پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا اور سراج الحق صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آج تشریف رانا صاحب یہ بتائے گا چودھری پرویز الہی نے بات بھی کی ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی بھی وہاں پر جو ہے ابھی تک رانا صاحب پاس نہیں آیا. آج جس طرح چودھری پرویز الہی ان کے اتحادی ہیں, ان کا آنا نیشنل ڈائیلاگ کی طرف ایک قدم ہوگا یا انہوں نے اپنا ایک جو ان کا پہلے ہی سیاسی قد و کاٹ ہے اسے بڑھایا انہوں نے؟ دیکھیں, یہ جو رواداری کا کلچر ہے یہ ہمارے معاشرے کی, ہماری روایات کی جو ہے یہ بنیاد ہے. اور جو صاحبان بھی جن کا ذکر خواجہ صاحب نے کیا ہے تو وہ ایک اعلیٰ روایت کے مطابق جو کہ اسلامک بھی ہے اور ہماری یعنی پنجاب کی بھی وہ روایت ہے, تو اس کے مطابق جو لوگ تشریف لائے ہیں تو ان کے آنے کو جو ہے ان کے اس جذبے اور اس رواداری تک ہی محدود رکھا جائے. اسے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی معنی پہنانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. یہ بتائے کہ خواجہ صاحب اور دونوں سے آپ سے سوال ہے کہ چودھری نثار بھی آئے تھے, آپ سے علیحدہ بھی ملاقات کی اور جاتی امرہ بھی آئے تھے, کیا وجہ ہے کہ مریم نواز گئی ہیں اور چودھری نثار جاتی امرہ آ گئے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ تو کوئی دونوں سے بہت افجو. اس طرح نہیں ہے جی, اصل میں چودھری نثار علی خان صاحب سے ایک ساری زندگی بہت تعلق رہا ہے. میرا ذاتی تعلق ان سے آج بھی ہے. ذاتی تعلق کبھی توڑنے نہیں چاہیے. سیاست میں فاصلہ ہو جاتا ہے لیکن ذات کا فاصلہ نہیں پیدا ہونے دینا چاہیے. یہ کام آتا ہے آگے جا کے, یہ ایک بنیادی اصول ہے. تو وہ اصل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. رانا ثناء اللہ خان صاحب تو ملتان میں لیڈ کر رہے تھے ہماری پارٹی کو, اور مریم نواز صاحبہ اپنا پروسیشن لے کے نکل رہی تھیں. تو نثار علی خان صاحب, میں چونکہ جیل سے آیا تھا تو اتنا عرصہ کوئی ملاقات نہیں تھی ہماری, انہوں نے آنا تھا, ڈیو تھا, تو وہ اس لیے میری طرف تشریف لے آئے تھے. میں ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے خیر عافیت دریافت کی, کچھ دیر ہم بیٹھے بات چیت کی, پھر وہ جاتی امرہ چلے گئے تعزیت کے لیے جہاں شہباز صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا جیسچر ہے, اور یہ وہی بات ہے جو ابھی ہم رواداری کی رانا ثناء اللہ صاحب یا میں کر رہے تھے. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو یہ فطری عمل ہے کہ جہاں خدورتیں جنم لے رہی ہوتی ہیں, ان ملاقاتوں سے وہ چھوٹی چھوٹی نفرتیں ختم ہوتی ہیں. آج چودھری پرویز الہی صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی ملاقات میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو چھوٹی موٹی سیاسی رنجشیں تھیں وہ دوستی میں تبدیل ہو سکتی ہیں؟ بھیا بات یہ ہے کہ جب آپ ملتے ہیں اور ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے ہیں تو اچھا لگتا ہے, اور ایک دوسرے کی قدر و منزلت دل میں بڑھتی ہے. یہ انسانی رویے ہیں, جنہیں ان انسانی رویوں کی سمجھ ہو یہ ان کے لیے, جنہیں نہ سمجھ ہو ان کے لیے یہ بات شہباز شریف کے دل میں محبت بڑھ گئی ہے چودھری پرویز الہی کی؟ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. یہ بتائے گا رواداری جو ہے اسٹیبلشمنٹ میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رواداری ہے یا مان پر گئی ہے, اس کا کیا لیول ہے؟ دیکھیں, رواداری جو ہے یہ تو ایک انسان کا ایک اپنا ذاتی فعل اور ذاتی سوچ ہوتی ہے, وہ سیاسی ہو یا ذاتی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ رواداری کے اس جذبے کو کوئی اور معنی پہنانا جو ہے یہ مناسب نہیں. چودھری نثار صاحب واپس آنا چاہ رہے ہیں؟ تھینک یو جی, میں واپس آنا چاہ رہے ہیں.